نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الرسول صلى الله تعالى عليه وآله وسلم انصر اخاك ظالما او مظلوما۔ میرے بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، بیٹوں، ماؤں، بہنوں اور میری بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روزانہ کی طرح آج بھی میں آپ کی خدمت میں اسلامی ویڈیو لے کر یوٹیوب کے توسط سے اجالا، چاندنی، امید اسلامک چینل پر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آپ لوگ میری ویڈیوز کو غور سے سنا کیجئے، فائدہ اٹھائیے اور سبسکرائب بھی کرتے رہیے اور لائک بھی کرتے رہیے تاکہ آپ کا حصہ اشاعت دین اور تبلیغ دین میں ہمیشہ شامل رہے۔ میرے بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، بیٹوں، ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، زمانہ جاہلیت میں اسلام سے پہلے کچھ اچھی عادات لوگ اپنایا کرتے تھے، اچھے نظریات رکھا کرتے تھے، تو ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے جاری رکھا ہے اور اس میں کچھ ترمیم آپ نے فرمائی ہے۔ تو جاہلیت میں جو اچھی رسم پائی جاتی تھی، جس کو اسلام نے برقرار رکھا ہے، بحال رکھا ہے، وہ ان رسومات میں سے، ان عادات میں سے، ان اخلاقیات میں سے ایک یہ ہے کہ زمانے جاہلیت میں لوگ کہا کرتے تھے انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے معاشرے کے کسی بھی بھائی کی مدد کرنی پڑے تو مدد کیا کرو، خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ تو اس زمانے جاہلیت کے اس نظریے کے تحت لوگ اپنے بھائی کی مدد، اپنے قریبی رشتہ دار کی مدد اور اپنے خاندان کے افراد کی مدد اس نظریے کے تحت وہ کیا کرتے تھے، خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ تو اس میں تعصب کا عنصر پایا جاتا تھا اور مظلوم کی مدد نہیں ہوتی تھی، بسا اوقات ظالم کی مدد ہوتی تھی، اس لیے کہ وہ شخص مظلوم نہیں ہوتا تھا، ظالم ہوتا تھا، پھر بھی وہ مدد کے لیے آگے آگے پیش رہتے تھے، اور مظلوم ہوتا تو بھی وہ مدد کے لیے آتے تھے، اس لیے کہ وہ ان کا رشتہ دار ہے، ان کے خاندان کا فرد ہے، ان کے قبیلے کا بندہ ہے، اس لیے وہ تعصب کے عنصر سے مدد کیا کرتے تھے۔ لیکن اسلام نے اس میں ترمیم کرتے ہوئے اس رسم کو جاری رکھا ہے۔ اسلام نے اس میں ترمیم یہ کی ہے کہ انصر اخاک ظالما، اپنے ظالم بھائی کی مدد کرو، اس کو ظلم سے روک کر، ظلم سے ہٹا کر، ظلم کے بھیانک انجام اور خطرات کو، گناہ کو اور جرم کو اجاگر کرتے ہوئے اس کو مزید ظلم کرنے سے باز رکھنے کی کوشش کرو، ظالم کو مزید ظلم کرنے مت دو، یہ ظالم کے ساتھ مدد ہے، کیونکہ وہ ظلم سے بچے گا تو اس کے حق میں بلا ہوگا، اور وہ کسی پر ظلم نہیں کرے گا تو پھر معاشرے میں زیادتی کا پہلو
تھمتا چلا جائے گا اور عدل و انصاف قائم ہوتا چلا جائے گا۔ اور انصر اخاک مظلوماً کی کہاوت میں اسلام نے چینجنگ اور تبدیلی اور ترمیم یہ کی کہ اپنے قبیلے کا بندہ یا معاشرے کا کوئی بھی فرد مظلوم ہو تو اس کی مدد کیا کرو، یعنی ظالم سے اس کا حق دلوا کر مظلوم کو حق دلاؤ، اور مالی لحاظ سے کوئی ظلم ہو، جانی لحاظ سے کوئی ظلم ہو، یا کسی بھی زاویے سے اس پر ظلم ہوا ہو تو پھر ظلم کا بدلہ ظالم سے دلوانے کی کوشش کرو، اور مظلوم کے حق میں سفارش کر کے بول بول کے اور اپنی زبان سے نصیحت کر کے ظالم سے مظلوم کو حق دلواؤ۔ پیسوں کا لین دین ہو تو پیسوں کا لین دین نمٹا دو، اور اگر مظلوم پر کوئی حملہ ہوا ہے، مار کٹائی ہوئی ہے اور ہاتھا پائی میں اس پر ضرب شدید آیا ہے اور اس پر زیادتی ہوئی ہے، تو آواز اٹھا کر عدالت میں لے جا کر پنچایت میں پہنچا کر اور اہل انصاف سے انصاف دلوانے کی کوشش کیا کرو۔ اسلام نے اس کہاوت میں تبدیلی اور ترمیم کر کے مسلمانوں کو یہ سمجھایا ہے کہ جاہلیت کی یہ کہاوت برقرار رہے گی، اپنے معاشرے اور سماج کے ظالم کو ظلم سے بچا کر اس کی مدد کیا کرو، اور مظلوم کا ساتھ دے کر ظالم سے اس کے اوپر ہونے والے ظلم کو روکنے اور اس کو انصاف دلانے کی کوشش میں ساتھ دیا کرو۔ تو اس میں تعصب کا عنصر بالکل نہیں ہے، بلکہ اس میں مساوات کا عنصر ہے، اس میں برابری کا عنصر ہے، اس میں معاشرے میں بلائی پھیلانے کا عنصر ہے اور انصاف دلانے کا عنصر ہے۔ اس لیے زمانے جاہلیت کی تمام رسومات کو اللہ کے رسول نے ختم نہیں کیا، جن میں برائی پائی جاتی تھی، جن میں ناانصافی پائی جاتی تھی، جس میں منافرت پائی جاتی تھی اور معاشرے میں گھٹن فضا پیدا ہونے کے خدشات تھے، تو ان کو اسلام نے ختم کیا ہے۔ جس طرح متعدی بیماری کا عنصر ختم کیا، بدشگونی کا عنصر ختم کیا، اور ماہ رجب نے نیاز کرنے کے عنصر کو ختم کیا، اور مقتول کا بدلہ نہ لینے پر اس کی روح الو کی شکل میں بولتا رہتا ہے کا جو ایک نظریہ، ایک خیال زمانے جاہلیت میں تھا، اس کو اسلام نے ختم کیا کہ الو کی شکل میں مقتول کی روح کبھی نہیں آ سکتی۔ یہ نظریہ غلط اور برا ہے اور گناہ پر مبنی ہے، اس لیے ان کو ختم کیا۔ لیکن جن نظریات میں، جس رواج میں، جس کہاوت میں، جس بول کے اندر، جس کہاوت کے اندر ایک مدد کا پہلو ہو، معاونت کا پہلو ہو اور انصاف دلوانے کا پہلو ہو، انصاف دلانے کا پہلو ہو، اس کو اسلام نے برقرار رکھا ہے۔ لہٰذا ہمیں اسلام کی تعلیمات کے مطابق اپنے کسی بھی بھائی کی مدد کرنی پڑے، ظالم کی بھی مدد کرو، اس کو ظلم سے روک کر، نہ کہ ظلم کرنے والے کا ساتھ دے کر، اور مظلوم کو انصاف دلانے کے لیے اس کا ساتھ دے کر اس کی مدد کرنا اسلام نے جائز کیا ہے، اور اس کی اہمیت دلائی ہے۔ لہذا ہمیں اپنے نظریات پر، اپنے خیالات پر نظر ثانی کر کے ہمیں اسلام کی تعلیم، تربیت اور انصاف دلانے کے پہلوؤں پر عمل پیرا ہو کر اللہ کے ہاں سرخرو ہونے کی کوشش کرنی چاہیے، اور معاشرے میں انصاف کو عام کرنے کے لیے اپنی مدد، اپنا تعاون اور
اپنا ساتھ شامل کرنا چاہیے. اللہ ہمیں سمجھ دے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.